انشاءاللہ جو بھی روزانہ نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس کا تھوڑا بہت خلاصہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی روزانہ کوشش کروں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ آج حفاظ کرام نے 1.25 پارہ جو ہے قرآن مجید کا نماز تراویح میں تلاوت کیا۔ سورہ بقرہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اس آیت سے ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی قرآن پاک کا آغاز قاری کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہو، آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہو یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اگر اپنے ذہن کو کھول کر ہدایت کی طلب لے کر قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بیٹھو گے اور شک و شبہ کے کیڑے کو اپنے ذہن سے نکال دو گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کتاب تمہاری ہدایت اور تمہاری رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت جب آگے بڑھیں گے تو ابتداء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد منافقین کے حق میں تقریباً 13 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایمان والے سب جانتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان ہو اس کو مومن کہتے ہیں۔ کافر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانتا ہو یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کرتا ہو، اس کو نہ مانتا ہو، یا پھر ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہو تو اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ مومن اور کافر کے درمیان ایک اور ایک قسم ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق وہ کیٹیگری ہے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا رہتا ہے، کفر چھپا ہوا رہتا ہے۔ ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 13 آیتوں میں منافقین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معبودیت کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اپنے معبودیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور پھر اس کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور حضور پر جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کتاب کے تعلق سے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ یہ وہ کتاب جو ہم اپنے محبوب پر نازل کر رہے ہیں، اس میں اگر تمہیں ذرہ برابر پہ اگر شک ہے تو جاؤ اس کتاب کی جو صورت ہے، جو سب سے چھوٹی صورت ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، تمام لوگوں کو لے لو، ایمان والے چھوڑ کر جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں سب کو لے لو، تمام جنات کو لے لو، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی جو سورت ہے سورہ کوثر، اس جیسی ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ قرآن پاک کا وہ چیلنج تب سے لے کر آج تک قیامت تک موجود ہے، لیکن کوئی بھی قرآن پاک کے مثل ایک سورت کو دور کی بات ایک لفظ بھی پیش نہیں کر سکا اور پیش نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا، اور تخلیق آدم کا جو واقعہ ہے اس کو پورا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل میں کئی ہزار انبیاء کرام آئے، کئی ہزار انبیاء کرام، یہودی اور عیسائی، یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں، یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں۔ تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، یہاں سے جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اور آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے اس کا تذکرہ پہلے ہی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان دونوں نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی، اس دعا کا تذکرہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اور ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی تھی، اور پھر اس کے بعد حضور کے حق میں جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اس دعا کا تذکرہ بھی پہلے پارے میں ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم۔ یہ وہ دعا تھی جو حضور کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ حضور کی بشارت ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں بیان فرمایا تھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بشارت ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا کا نتیجہ بن کر میں اس دنیا میں آیا، اس دعا کا نتیجہ بن کر میں اس دنیا میں آیا۔ اور بھی اس کے بعد جو ہمارا جو قبلہ تھا، قبلہ اول جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں آئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک حضور نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن حضور کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کعبہ بنا دیا جائے، خانہ کعبہ کی طرف میں منہ کر کے نماز ادا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے محبوب، ہم آپ کے سر کو دیکھ رہے ہیں، جس آرزو کو لے کر، جس تمنا کو لے کر آپ اپنے سر کو اوپر اٹھا رہے ہیں، ہم اس آرزو کو جانتے ہیں، ہم آپ کی خواہش کو جانتے ہیں۔ جاؤ، ہم نے آپ کی خواہش کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو، میرے گھر کو میں نے تمہارے لیے کعبہ بنا دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے محبوب، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ نماز آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ادا کر رہے ہیں، دوران نماز یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیٹھ کو مسجد اقصیٰ کی طرف کر دیتے ہیں اور اپنے چہرے کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ آج بھی جب آپ مدینہ المنورہ میں حاضری دیتے ہیں تو مسجد قبلتین موجود ہے جہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، ان ساری چیزوں کا جو ہے بیان آج جو ہم نے نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کی، چند ایک باتیں جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح مختصر آیات کی جو تفسیر رہے گی وہ میں زیادہ نہیں بلکہ 8 سے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ روزانہ نماز تراویح کے بعد چائے لیں اور چائے پینے کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک کی تفسیر کو بھی سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے اور قرآن پاک کا علم مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔